مسلم لیگ کی قیادت سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جب وہ نوکری سے اترے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جج اور جرنل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ادارے کی ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، ان کی باتیں بتاتی تھیں اور میں بیانیہ بناتا تھا. اس عمران خان نے کہا کہ جناب میری حکومت تو چلاتی رہی ایجنسیاں، میری حکومت تو کے ممبران تعداد پوری کرنے کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ جناب پنڈی میں ابھی 2 دن پہلے کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹوں والوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کہہ رہا ہے. اور پرویز خٹک اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کر سکے. اسلام آباد پولیس کر کچھ نہیں سکتی، وہ باپ کس کو کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لائیو کوریج سے روک کر آپ ریکارڈنگ جو اس کی ہے تقریر اس کو سنوا کے کہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا، بھئی کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آج تک آپ ٹی وی پہ آنا اس کا ممانعت ہے، منع ہے. آپ اس کی بھی ریکارڈ شدہ تقریر سنوائیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک کو آپ سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے کو آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. اور کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب جو میری بات کی تائید نہ کرے اس نے شرک کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ اس نے جو ابھی وہ بے شرم بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا دکھوں کا دعویٰ نہیں ہوا. وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا تکلیفوں کا اس جیسا چور ڈاکو منافق ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی روٹی نہ کھانے والوں کی بات اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں.
اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں ارکان اسمبلی لائف ٹائم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، 10 روپے چھپانے پہ، ایک اکاؤنٹ آپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ، تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر 62-63 ثبوت آنے کے باوجود، چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود، ثبوتوں کے فیصلے کے باوجود، کیا جو 8 سال بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے مزید 8 سال ان چیزوں کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، اب مکمل ملک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں درد ہے اس پاکستان کا، ہمیں تکلیف ہے اداروں پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اداروں پر انگلیاں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے لوگ اپنے اختیارات کو اپنے تحفظ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ریاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور میں یہ بات بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ریاست کبھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی، ریاست کبھی پاپولر ان پاپولر میرٹ نہیں بناتی۔ ریاستی ادارے اگر نوٹس لیتے ہیں کہ 17ویں اسکیل کی نوکری، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر، اس پر نوٹس ہو سکتا ہے، تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ 25 جولائی کو جو مقدمات بنے وہ ایک رات میں نہیں، 1 گھنٹے میں ختم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بھی بلوائی جنہوں نے ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کیا ہو۔ اور جب نواز شریف 2018 میں آیا تو اس وقت کے مقدمات ہم پر آج بھی قائم ہیں۔ 5 سال گزرنے کے باوجود ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں، مگر ہم نے تو شکایت نہیں کی۔ مگر یہ، اور ہم نے کسی ریاستی ادارے کے فرد پر حملہ بھی نہیں کیا تھا، مگر عمران خان کیا دھرنے کے دنوں میں، یہ عارف علوی دھرنے کے دنوں میں کیا ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے لوگوں کو نہیں رہے؟ کیا پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا نہیں جاتا رہا؟ اور کیا آج جو بات میں کہنے لگا ہوں، تیسرا شخص وہ ہے محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب۔ مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کے جسٹس ثاقب نثار، اس وقت کے جسٹس آصف سعید کھوسہ کن سے ملتے تھے، کیا ہدایت لیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم، اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے، جسٹس سیٹھ وقار، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، جج ارشد ملک، کیا فوت ہو گئے؟ کسی اور کا انتظار ہے؟ کیا اس طرح حقائق کو چھپایا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جسٹس ثاقب نثار بھی زندہ ہیں، آصف سعید کھوسہ بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے؟ اور کیا جسٹس شوکت صدیقی بھی جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اللہ زندگی دے، حوصلہ دے، ہمت دے، حفاظت کرے، وہ بھی زندہ ہے؟ تو بھائی کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب ہم باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟
اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج بھی اگر کوئی کہے کہ پنڈی والی گفتگو پر اس کو گرفتار کیا جائے، کیوں؟ سب سے پہلے آبتوشا خانے کا فیصلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کی کرپشن، اس کی اکاؤنٹ شو نہ کرنے جس پر درجنوں لوگ ارکان اسمبلی جو ہیں تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو چکا ہے. یہ کون سا لاڈلا ہے؟ اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے؟ کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے؟ یا اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. میں جانتا ہوں اسے، یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے. آج بھی اکا دکا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے. اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے؟ چور، ڈاکو، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا، ریاست کو للکارنے والا، وہ کھلے عام پھرے اور ہم بلیک آؤٹ رہیں. ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے. ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے. ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ، ان کو مضبوط، آزاد کرنے کے لیے بولیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے، او بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا، اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی، اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحکام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں، اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا. حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ایک اور بھی ہے. میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، جو انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بطور جسٹس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور 2018 سے پہلے کی تھی. اگر انہوں نے بات کی اور جوید ہاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی، اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوع نہ کیا گیا، آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور آج بھی اس عمران خان کو کٹہرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، تو قوم برداشت نہیں کرے گی. ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو. ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز الہی سے سنو. ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، جسٹس محترم جسٹس شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، ہماری بات کوئی نہ سنیں. مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر سن لیں حاصل بزنجو، پھر سنیں اسود یار ولی، پھر سنیں مولانا فضل الرحمان، پھر سنیں نواز شریف، مریم نواز شریف. اگر آواز ان کی روکی جائے گی، اگر جس طرح اس کو کوریج میڈیا میں دلوائی جا رہی ہے، اگر حاصل بزنجو
اسود نگار ولی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف کی آواز دبائی جائے گی، میڈیا کوریج سے روکا جائے گا. اور اگر جو کہتے ہیں نا یہ پاپولر ہے، اگر حاصل بزنجوں نے میڈیا پہ آ کر جو محرومیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اگر جو تکلیفیں وہ لوگ پاکستان کے لیے سہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا، تو لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ حاصل بزنجوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اسی سازوں کو پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. کبھی کسی کی گرفتاری سے، کبھی وقتی طور پہ لائیو کوریج سے روک کر جذبات، لوگوں کے جو جذبات ہیں، محرومیاں ہیں، ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہمیشہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے، پھر پالیسی بنانی چاہیے. اور پھر آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے. یہ قربانی اس وقت مکمل ہوگی جب مداوا کریں گے، جب ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا، اور اس حال کو پہنچانے میں جن لوگوں نے جو جو کردار ادا کیا، جو جو مہرے تھے، عمران خان سمیت، ان کو عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ کٹہرے میں لایا جائے. اس کے بغیر نہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے، نہ یہ پاکستان آگے چل سکتا ہے. بہت شکریہ جی.